المسلم اخو المسلم الى آخر ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا خلاصہ صرف دو چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان خالق کے، اپنے رب کے، اپنے مالک کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے۔ رب کی ربوبیت کو مانتا ہو، اس کی وحدانیت کو مانتا ہو، اس کے جتنے حقوق ہیں وہ ادا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے مخلوق کے حقوق ادا کرنا، خالق کے حقوق اور مخلوق کے حقوق۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر جہاں ہمیں بنایا ہے، ہمارے علاوہ اور بھی بہت کچھ بنایا ہے۔ اللہ نے اس دھرتی کے اوپر بھی جہاں ہمیں رکھا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، وہیں اللہ نے اپنی اور بھی بہت سی مخلوق پیدا کی۔ تو کائنات کی اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق سے لے کر ادنا سے ادنا مخلوق کے حقوق کی رعایت کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ جس نے یہ دو کام کر لیے سمجھو اس کا دین مکمل ہو۔ اگر ایک کام ہو رہا ہے، مخلوق کے لیے تو بڑی محنت ہو رہی ہے، لیکن نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حج کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا خدا نخواستہ وہ اللہ کے وجود ہی کا قائل نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ بات نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے نمازیں تو بہت پڑھ لی، تسبیحات تو بہت پڑھ لی، ذکر اذکار بہت کر لیے، تلاوتیں بہت کر لی، پیدل پے حج اور عمرے کر لیے، لیکن اللہ کی مخلوق کے حوالے سے انسان اگر بے حس ہے تو پھر وہ بھی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق سے لے کر کم ترین مخلوق، اللہ کی مخلوقات میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے دین نے فرشتوں کے حقوق بیان کیے، مثلا یہ فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ، جب مسجد میں آؤ تو تمہارے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ بدبودار سانس لے کر مسجد میں نہیں آؤ، بدبودار جسم لے کر، بدبودار کپڑے لے کر مسجد میں نہیں آؤ۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں جو دوسرے انسان موجود ہوں گے ان کو اذیت ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ حکم صرف مسجد کا نہیں ہے بلکہ ہر انسانی محفل کا ہے، کہ وہاں اس انداز سے جانا کہ دوسروں کو اذیت پہنچے آپ کے جانے سے، یہ جائز نہیں، اس سے بہتر ہے نہ جائے۔ مسجد کے بارے میں خاص طور پر فرمایا، اس لیے کہ یہاں دوسرے انسانوں کا بھی معاملہ ہے اور یہاں فرشتوں کا بھی معاملہ ہے، فرشتوں کو ایذا ہو۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہ کہا کہ تم کچا پیاز بھی کھا سکتے ہو، کچا لہسن بھی کھا سکتے ہو، بس یہ ہے کہ بعد میں مسجد وغیرہ میں جب آنا ہو تو اپنے منہ کو صاف کر لو۔ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا، آپ کا چونکہ ہر وقت فرشتوں سے رابطہ رہتا تھا، ہر وقت جبریل کے آنے کا امکان ہوتا تھا، اس لیے آپ نے زندگی بھر کبھی کچا پیاز یا کچا لہسن کھایا ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ کھا کر منہ صاف کر لیں گے، بلکہ آپ نے کبھی کھایا ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کو ایذا رسانی سے بچانے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تنہائی میں تم موجود ہو، اکیلے ہو، وہاں کسی مقصد کے لیے اپنا سطر کھولنا پڑ جائے، جیسے ہم ٹوائلٹ کے اندر اپنا جسم کھولتے یا جسم پر کوئی دوائی لگانے کے لیے جسم کھولنا پڑ جائے، کپڑے تبدیل کرنے کے لیے جسم کھولنا پڑ جائے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے مقصد تنہائی کے اندر بھی، جہاں کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں پر بھی اپنا جسم، اپنا سطر جو ہے، اپنے جسم کا جو پرائیویٹ حصہ ہے وہ مت کھولو، وہ مت ظاہر کرو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں کوئی اور موجود نہیں ہے، تو فرشتے موجود ہیں، یہ فرشتوں کے احترام کے خلاف ہے۔ وہاں سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ ہیں، ان کی گزرگاہ ہے، اور وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے۔ تو ایک چیونٹی باقی چیونٹیوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، کہیں سلیمانی لشکر کے پاؤں کے نیچے کچلی نہ جاؤ۔ لیکن ساتھ وہ یہ وضاحت کرتی ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے تو وہ تمہیں نہیں کچلیں گے، کیونکہ تم نے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ یا جنگل کے اندر ہو، بیابان کے اندر تم ہو، تم ان کے لیے کسی اذیت کا باعث نہیں بن رہی ہو، وہ تمہیں جان بوجھ کر تو نہیں کچلیں گے، لیکن چھوٹا سا ننھا سا تو تمہارا وجود ہے، تم نظر نہیں آؤ گی، اس لیے بے دھیانی میں تم کچلی جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ایک چیونٹی پر بھی زیادتی نہیں کرتے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک نبی کو کسی چیونٹی نے کاٹ لیا، حالانکہ عارضی طور پر وہاں رکے تھے۔ جہاں ہمارا مستقل رہنا ہوتا ہے وہاں تو چیونٹیوں کو بھگانا ہماری مجبوری ہوتی ہے، لیکن اس نبی نے وہ ساری چیونٹیوں کے بارے میں کہا کہ یہاں آگ لگاؤ تاکہ ساری چیونٹیاں مر جائیں۔ تو فوراً اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا اور اللہ نے کہا کہ تمہیں کاٹا تو ایک چیونٹی نے تھا اور تم نے ساری چیونٹیوں کو جلا دیا، یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا۔ ہماری نظر کے اندر سب سے زیادہ جس جانور کا حقارت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے وہ کتا ہے۔ اگرچہ پرانے علماء نے، ایک ابتدائی صدیوں کے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ بہت سارے کتے جو ہیں وہ انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں، لیکن بھارت ہمارے محاورے میں یہ بات ہے، اور عرب محاورے کے اندر بھی یہ بات تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا
ہم سب جانتے ہیں تفصیلات کہ ایک شخص نے، انتہائی گنہگار شخص ہے، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ۔ کنویں سے پانی نکالنا مشکل ہو رہا تھا، کنویں میں اترنا بھی مشکل تھا، دوبارہ اوپر چڑھنا بھی مشکل تھا، لیکن اس نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کیں۔ کتے کی پیاس، کتے کی تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکا، تو ایک جانور پر رحم دلی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں کے مطابق اپنی معنویت کھو بیٹھتے ہیں۔ ان میں ایک لفظ مغفرت کا ہے۔ مغفرت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبیوں نے یہ چیز مانگی ہے، اللہ کے نیک بندوں نے یہ چیز مانگی ہے اللہ سے۔ کون ہے اللہ کا کون سا نیک بندہ ہے جس نے اللہ سے مغفرت طلب نہیں کی ہوئی؟ اللہ جل جلالہ جب اپنے آخری نبی کو تمغے دیتے ہیں تو ان تمغوں میں سے ایک تمغہ یہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو مغفرت بہت بڑی چیز ہے، اور اس شخص کو یہ اتنی بڑی چیز یہ مل گئی ہے محض ایک جانور کی تکلیف دور کرنے کی وجہ سے۔ تو میں نے دو مثالیں عرض کی۔ میں نے یہ عرض کیا کہ دین نام ہے دو چیزوں کا، خالق کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، اور مخلوق کے حقوق میں نے دو قسم کی مثالیں ذکر کی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق اپنی نوعیت کے اعتبار سے فرشتے ہیں، اور جسامت کے اعتبار سے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہمارے خیال کے مطابق یہ چیونٹیاں ہیں، اور ہمارے محاورے کے مطابق حقیر ترین مخلوق یہ کتا ہے۔ ان سب کے بارے میں نے بتایا کہ ان سب کے بارے میں خدا ترسی کا تعلق رکھنا، ان سب کے بارے میں ہمدردی کا تعلق رکھنا، یہ بھی ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اتنا بڑا حصہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک آدمی کا کام پھنسا ہوا ہے، وہ اعتکاف کے اندر تھے، وہ اعتکاف توڑ کر چل دیے، اعتکاف توڑ دیا اس کے کام کی خاطر۔ اس نے عرض کیا حضرت آپ کا تو اعتکاف ہے۔ فرمایا اعتکاف کی خیر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے ساتھ اس کی حاجت روائی کے لیے جانا، ایک انسان کے ساتھ اس کی حاجت روائی کے لیے جانا، یہ پتہ نہیں کتنے دن کے اعتکاف سے بڑھ کر رکھتا ہے۔ اعتکاف تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن یہ موقع روز روز ہاتھ نہیں آتا کہ آدمی کا واسطہ کسی مصیبت زدہ انسان سے پڑ جائے اور آدمی کو اس کی مصیبت دور کرنے کا موقع ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک ایک انسان، ایک مسلمان دوسرے کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، دوسرے کی فکر مندی میں لگا ہوا ہوتا ہے، دوسرے کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے، تب تک اللہ جل جلالہ خود اس کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ غالباً خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کا یا بر صغیر کے اسی پائے کے کسی بزرگ کا واقعہ کہ ایک بڑے حاکم کے پاس کسی آدمی کا کوئی کام تھا،
اور اس حاکم کو کہنے کی صورت میں وہ کام اس کا آسانی سے ہو سکتا تھا، وہ کسی مشکل سے نکل سکتا تھا، تو خواجہ صاحب جو ہیں وہ سفارش کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب حاکم کے پاس پہنچے، حاکم نے کہا کہ حضرت آپ خود تشریف لائے، آپ کا تو پیغام آ جانا ہی کافی تھا، آپ تو وہ حضرات ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ سے ملنا مشکل ہوتا ہے، اور آپ یہاں خود تشریف لائے۔ فرمایا کہ تمہاری وجہ سے نہیں آیا، تم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ مصیبت زدہ شخص ہے، یہ پھنسا ہوا شخص ہے، میں نے سوچا کہ جتنا وقت میرا اس کے ساتھ گزرے گا وہ وقت در حقیقت اللہ کی معیت میں گزرے گا۔ میں اس مصیبت زدہ شخص کا ساتھ، اس کی معیت، اس کی صحبت حاصل کرنے کے لیے، میں اس کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے ساتھ چلا ہوں، تمہارے حاکم ہونے کی وجہ سے یہاں نہیں آیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن، کیا اے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال نہیں پوچھا، اے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پوچھا، اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں پوچھا۔ وہ عرض کرے گا، اے رب العالمین، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ کو یہ عوارض کیسے لاحق ہو سکتے ہیں؟ تو عرض کریں گے، اللہ جل جلالہ کہیں گے کہ میرا تمہیں پتہ تھا کہ میرا فلاں بندہ یا میرے بندوں کا فلاں گروہ وہ مشکل وقت میں ہے، تم وہاں نہیں گئے، تم نے اس کی مدد نہیں کی، اگر تم اس کی مدد کرتے ہیں تو میں یہی سمجھتا کہ میری مدد کی، اللہ کی مدد، وہ جو مدد سے مستغنی ہے، لیکن کسی مصیبت زدہ کی مدد یہ در حقیقت اللہ کی مدد ہے۔ ہمارا ملک اس وقت بہت سی مشکلات سے دوچار ہے، ہمارے ملک کے کئی حصے اس وقت سیلاب کی زد میں، اور دوسری طرف اگر ہم اپنے ذمہ داروں اور اپنی حکومتوں کو دیکھیں، چاہے جس لیول کی بھی ہوں، ہم اپنے میڈیا کو دیکھیں تو ان کی بے حسی بھی عجیب و غریب نظر آتی ہے۔ اس صورت میں یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے، یہ ایک موقع ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، یہ موقع ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، یہ موقع ہے اللہ کی معیت حاصل کرنے کا، یہ موقع ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا۔ ہمارے کاروبار ٹھپ ہیں، ہماری فیکٹریاں بند ہیں، ہمارے کام بند ہیں، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ان حالات میں جس حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ پورے ملک کے لیے یہ موقع ہے کہ جہاں جہاں یہ تکلیف زدہ لوگ ہیں، ہم براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہم ان کی مدد کے لیے آگے پہنچیں، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں، جس لیول کا کام حکومتیں کر سکتی ہیں وہ میں آپ نہیں کر سکتا۔ حکومتوں کو جگانا یہ بھی میرا اور آپ کا کام ہے، ان کے اندر احساس پیدا کرنا یہ بھی میرا اور آپ کا کام ہے، اور اس کے علاوہ خود اپنے اندر احساس پیدا کرنا یہ ہماری سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، عام حالات میں جو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ ان لوگوں پر کر رہے ہوتے ہیں جو خود ہم سے آ کر مانگتے ہیں، اور جو خود مانگنے والے ہیں
قرآن نے ان کو بھی صدقہ خیرات کا مصرف قرار دیا ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل، سوال کرنے والے کے لیے، مانگنے والے کے لیے۔ لیکن اس طرح کی جب آفات آتی ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں، وہاں مسئلہ غریبوں کا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں مسئلہ سفید پوش لوگوں کا ہوتا ہے، وہاں مسئلہ عزت دار لوگوں کا ہوتا ہے۔ عزت دار لوگوں کی مدد کریں گے، ان کی عزت داری کا بھی تحفظ ہے کہ ان کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے، اور ان کی حاجت روائی بھی ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے کا ثواب 10 درجے ہے کم از کم، اور کسی کو قرض دینے کا ثواب 18 درجے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مختلف وجوہ علماء نے لکھی ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی بنتی ہے کہ صدقہ آپ اسے دیں گے جو خود بھی منہ پھٹ ہو کر مانگ لے گا، اور قرض آپ سے وہ مانگے گا جو پھنسا ہوا تو ہے، حالات کی مجبوریوں نے اسے پھنسا دیا ہے، لیکن اس کی عزت نفس صدقہ مانگنے کی اسے اجازت نہیں دیتی۔ تو آپ گویا اس کی عزت نفس کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جب قدرتی آفات آتی ہیں، عام حالات میں جو ہمارا خرچ ہوتا ہے وہ غریبوں پر خرچ ہوتا ہے، لیکن ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ بڑے بڑے شہروں کے چوراہوں میں ہم دسترخوان لگا لیں گے تاکہ ہر ایک گزرتے ہوئے کو نظر آئے، اور ایک دسترخوان پہ جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ چندہ ہمیں وصول ہو جائے، لیکن دور دراز کے علاقے جو ہیں وہاں ہماری سخاوتیں ہو جاتی ہیں۔ اس دسترخوان سے جو گھر سے کام کے لیے نکلا ہے اور کام چور ہے وہ بھی فائدہ اٹھائے گا، لیکن اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں اس میں اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ جو ہیں، عزت دار لوگ جو ہیں، یہ ان کی مدد ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس موقع پر ہمیں خود بھی متوجہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جن کو اللہ نے دیا ہے، اصل میں متوجہ کرنا کام ہوتا ہے میڈیا کا، ایک ماحول بنانا، وہ نہیں کر رہا تو انفرادی طور پر میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اہل خیر کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا